حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے حقیقت کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے تھوڑی سی شکر لی اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سبھوں نے کہا کہ یہ شکر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی شکر سے چند صورتیں بنائیں۔ شکر کی بنائی ہوئی صورتوں میں سے ایک ایک دکھا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے، یہ ہاتھی ہے، یہ بیل ہے، یہ آدمی ہے۔ پھر آپ نے ان کو توڑ کر ایک گولی بنائی، باریک کر دیا تو وہ پہلے کے جیسے شکر ہو گئی۔ اس کو دکھا کر آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جواب ملا کہ شکر ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی حقیقت کی صراحت و بیان ہے۔ ہر ایک کی واپسی شکر ہی میں ہوئی، کیونکہ ہر ایک کی اصل شکر تھی، لیکن ہر ایک اپنی صورت و شکل سے ایک نام پا گیا کہ یہ گھوڑا ہے، یہ آدمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ انیت و اسنیت کی خصوصیت بھی یہی ہے۔ اگر تم یہ کہو گے کہ یہ سب وہم و گمان ہے، اچھا وہم و گمان ہی صحیح، لیکن جیسے ہی وہ آیا دو ہو گئے، دوئی آ گئی۔ بلحاظ ایک ہو جانا جیسا کہ چاہیے متصور نہ ہو، ہر آدمی کے لیے یہ کہاں ممکن ہے کہ وہ ان تمام اشکال پر کہ جس سے وہ تشکیل دیا گیا ہے محیط و مدرک ہو جائے۔ اگر 1,00,000 سال بھی سیر میں رہے انتہا کو نہیں پہنچتا، سیر پوری نہیں ہوتی، وصول جیسا کہ ہونا چاہیے ممکن نہیں ہوتا۔ ابدال کی جماعت سے جو 40 سے کچھ زیادہ تھی، میں نے ان سے شریعت کا ایک سوال کیا کہ آپ اہل سیر ہیں، آپ کی سیر کرنے کی صورت یہ ہے کہ ساری زمین آپ کی سیرگاہ ہے، جہاں کہیں بھی آپ کے قدم پہنچے، مشرق میں ہوں تو مغرب، اور اگر جنوب میں ہوں تو شمال اسی طرف ہے۔ زمین کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جہاں صبح ہو رہی ہے، زمین کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جہاں شام ہو رہی ہے، مغرب کا وقت آ رہا ہے، کہیں ظہر کا کہیں عصر کا وقت ہوتا ہے۔ فرض کرو کہ آپ ایسی جگہ پر تھے جہاں آپ نے صبح کی نماز ادا کی اور اڑتے ہوئے ایسی جگہ آ گئے جہاں ابھی صبح نہیں ہوئی، یا ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں آفتاب غروب ہو رہا ہے، تو آپ کی ظہر اور عصر کی نماز کا قصہ کیا ہوا؟ ایسی صورت میں آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، ہم آپ سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے میں سے ایک کو دوزخ میں لے جاتے ہیں تو دوزخ میں کھڑا کر دیتے ہیں، اس کے اسرار سے مطلع کرتے ہیں۔ جب وہ شخص وہاں سے لوٹ کر دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا کی آگ جو اس دنیا کی آگ سے 70 درجے کم اور ٹھنڈی ہے، وہ آپ کو جلانی نہ چاہیے، لیکن یہ دنیا کی آگ محققین، عارفین، اولیاء رحمت اللہ علیہم، انبیاء علیہم السلام سب کو جلاتی ہے۔ یہ بات بھی میں نے ان سے پوچھی کہ آپ دلوں کے حال، لوگوں کے بھیدوں سے باخبر اور مطلع ہوتے ہیں، موجودہ، آئندہ، حال اور مستقبل کی باتیں جانتے ہیں، ہر ایک کی ایک دیگ ڈھکی ہوئی جوش کھاتی رہتی ہے۔ بیوی، بچے اور لوگ جن سے آپ کو نسبت ہے، وہ جو کچھ چھپ چھپا کر کرتے ہیں، ان کی کھلی اور چھپی باتیں آپ پر منکشف ہیں۔ ویسی صورت میں آپ اپنے نزدیک لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں؟ کیا ان کو اسی حالت و کیفیت میں چھوڑے رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح رہیں، دین کے کام میں سست اور جائز اور ناجائز کاموں میں پڑے رہیں، یا کوئی ایسا سلوک و برتاؤ ان کے ساتھ کرتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ دونوں باتیں بھی میسر نہیں۔ ایک بات عالم حقیقت کی بھی ہے، میں نے ان سے دریافت کی کہ آپ حضرات ہمہ اوست
یعنی سب وہی ہے فرماتے ہیں۔ سبھوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا ہما اوست فرماتے تو ہیں، لیکن یہ بھی تصور میں لایا ہے کہ ہما یعنی سب کا قرارداد یعنی ٹھہراؤ اس پر کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس کلام کی کیفیت کے ساتھ ساتھ ایک بیان بھی ہے یا نہیں؟ ان سوالوں کا جواب دینے کی بجائے وہ اس عاجز و مسکین درماندہ اور مسترف سے خفا و رنجیدہ ہو گئے اور یہ سمجھے کہ ان کو ملزم ٹھہرانے کی بحث میں عاجز کر دینے کے لیے یہ سب کچھ کہا گیا ہے۔ جب تفصیل سنی، غور کیا اور انصاف پر اتر آئے تو ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ لاجواب ہو جانے کے سوائے کوئی اور صورت نہ تھی، تو خوش خوش واپس ہو گئے۔ میں نے ان سے جو گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ ایسا ہو تو سلوک و سیر کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ اصل کس اعتبار میں ہوگا؟ ہم نے تعین و تشخص اس لیے نہیں کیا کہ عارف مزہ پائے ہوئے جانے والے اور شاہد و واجد سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں۔ جو کوئی ہم سے بات کرتے ہوئے ہمارے کلام میں مشاہدہ حال کے بغیر باتیں بناتا ہے وہ کام میں سست پڑ جاتا، ٹھیک راستے پر نہیں چلتا۔ ہر ایک اپنی مجبوری کمزوری کو خوب سمجھتا اور جانتا ہے، اس لیے طالب ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مرتبہ ہے جہاں سے من اللہ الی اللہ یعنی اللہ سے اللہ کی طرف سیر شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے معنی کا جو گرگانی رحمت اللہ علیہ کے کہے ہوئے ہیں امکان ہے، اس کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے۔ حقیقت کے جنگل کا جواں مرد، نزدیکی میدان کا تجربہ کار، وحدت کے دریا کا پیراگ، سمدیت کی چوٹی کا چڑھنے والا، مضبوط قدیم یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اگر اس کی ذات کی تنزیہ یعنی ہر چیز سے پاک تسبیح میں جیسی کہ کوشش کرنی چاہیے اگر کی جائے تو وہاں پہنچ سکتے ہیں جہاں عبارت ایک ایسے نقطے کی مثال کے سوائے نہیں ہو سکتی جو کسی وجہ سے یا کسی طرح سے بھی ٹکڑے کرنے بانٹ دینے کے قابل نہ ہو۔ یہ وہ مرتبہ ہے جہاں ذہنی تصور کے سوائے رسائی نہیں۔ اگر کسی کو اس کی ابتدا و انتہا نہ ہونے کی سمجھ ہاتھ آ جائے اور وہ اس جہاں اس جہاں ہزاروں یہ اور وہ تصور میں لائے، پھر بھی وہ سات دریا کی شبنم کے جیسا ہے جو دریائے محیط سے کمتر ہوتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ مثال دینے کے لیے ایسی بہت بڑی شبنم کے سوا کوئی ٹھیک مثال نہیں ملتی۔ اگر ہوتی تو ہم دوسری تمثیل بھی دے دیتے۔ جب تم نے اس کو سمجھ لیا، یہ جان لیا، تو اس قول کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جو محی الدین عربی رحمت اللہ علیہ اور ان کے متبعین اور دوسرے محققین نے وجود ایک ہی ہے جو کہا ہے، وہ اتنے وجودات سے متمثل ہے۔ اس جہاں سے اس جہاں کی ساری نعمتیں، جنت کی آرام دہ چیزیں، دوزخ کی تکلیف و ایذا دینے والی چیزیں، ثواب، عذاب، عرش، سرا، سب چھوٹے بڑے عزیز ہوں یا ذلیل بزرگ ہوں یا حقیر، ایک ہی وجود ہے، اس کے سوا کوئی وجود نہیں۔ لیکن محمد حسینی جو کہ نور مرتضوی سے روشن و جلا پایا ہوا ہو، ضیاء مصطفی سے چمک دمک گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ تمام وجودات کے ساتھ کہ جن کا ذکر آیا ہے اس کا فیض ہے جو سارے صور و اشکال میں متصور و متشکل ہے، یعنی سب صورتوں میں، ساری شکلوں میں اس کا فیض صورت و شکل لیا ہوا ہے، اور وہ ان موجودات سے ایک وجود ہے۔ یہ اس کا فیض اپنے سب صور و اشکال کے باوجود اس وجود کے سامنے حساب کے لحاظ سے اس ذات سے 1,00,000 مرتبہ اس طرح کمتر ہے جیسا کہ دریائے محیط یا ہفتے قلزم کے مقابل میں شبنم ہوتی ہے۔ سالک پے در پے یکے بعد دیگرے
بلکہ ہر گھڑی ہر پل اس وجود سے گزرتے اس سے پرے پرے کی سیر میں ہو جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ، جس کا کوئی احساس نہ تھا، کوئی فہم نہ تھا۔ ہاں، ایک بات یہ کہ عین معین ہی ایک وہ شئی ہے جو تھی اور ہے، جس کو باریک تر نازک تر احساس ہی سے محسوس کر سکتے اور انتہائی سمجھ سے سمجھ سکتے، جان سکتے ہیں۔